تو یہ ساری پروسیڈنگ ختم ہو جائیں گی جب تک کہ کوئی اور ادارہ اپنی پروسیڈنگ سٹارٹ نہ کرے. اور پھر اس کیس میں کوئی نہ شواہد ہے نہ کوئی ایویڈنس ہے، اور شار و خرجمند کا فیصلہ سوائے ایک ہینڈ پکڈ جج کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بدقسمتی سے یہ اڈیالہ جیل کا ٹرائل ہو یا ضمانتوں کے فیصلے ہوں، یہ کمپرومائز ججز کے ذریعے یہاں سے فیصلے لیے جاتے ہیں. اس کے پیچھے یہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے ملک کی ایجنسیز اور یہ کٹ پتلی لوگ ملوث ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے مینیج جج کو پہلے جج کمپرومائز کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے پھر فیصلے لیے جاتے ہیں. اور یہی سچویشن باقی رانا آصف کے متعلق بھی ہے جو القادر کیس کا ٹرسٹ کا کیس چلا رہا ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ اس وقت جو سچویشن ہے یہ اتنی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے نظام انصاف پہ اس قدر حملہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ادارہ اب انڈیپینڈنٹ نہیں رہا. یہ ہی شار و خرچمند ہے جس نے عدت کیس میں 6 مہینے کیس سننے کے بعد جس دن فیصلہ سنانا تھا خط لکھ دیا چیف جسٹس کو کہ جناب یہ کیس ٹرانسفر کر دیا جائے تو کیسا ہوگا، یا میں سنوں یا نہ سنوں. اور چیف جسٹس صاحب نے ہمارے سنے بغیر، ہمارا انپوٹ لیے بغیر انہوں نے ان کو اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی. یعنی جو 6 مہینے کیس کو چلاتے رہے مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان کو جیل میں رکھا جا سکے. جو ہی وہ کیس کا فیصلہ آیا کسی انڈیپینڈنٹ جج کے پاس یا جب بحث ہوئی تو ان کو پھر وہ بری و ذمہ ہو گئے، وہ کیس ہی ختم ہو گیا. تو جو 7 مہینے 8 مہینے جیل میں رکھا جس میں یہ شار و خرجمند رسپانسیبل تھا، تو اس کی ذمہ دار کون ہوگا؟